اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویورز، آج ہم اپنی سیریز کامیابی کے سفر کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ایک اسپیسیفک پیغام ہے والدین کے نام، کہ وہ اپنے بچے کی تربیت میں کچھ ایسے فیکٹرز لے کے آئیں کہ جو اس کو ایک لیڈر بنائے، جو اس کی تربیت میں ایک اچھا عوامل بن کے آئے۔ کچھ ایسے ڈرا بیکس ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو والدین نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے نقصانات آنے والے وقت میں اس بچے کے لیے کیسے ہوں گے۔ وہ تو جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کے ریزلٹس کا نہیں پتہ ہوتا۔ والدین جب بھی کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو وہ تو شاید اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم جو چیز کر رہے ہیں کہ یہ کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، آنے والا وقت جب آئے گا تو بچے کو چینج کر دے گا۔ تو میرا جو پیغام ہے آج والدین کے نام وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں بچوں کی تربیت کے درمیان نہیں کرنی جو اس کی پرسنالٹی کے لیے پرسنالٹی کے خلاف ہوں، جو اس کے آنے والے وقت میں، جو اس کے فیوچر میں اس کو کہیں کسی اور ٹریک کی طرف نہ لے جائیں، جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ موسٹلی گھروں میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ جو کوئی غلط کام کر دیں، چھوٹی چیز کوئی یہاں سے اٹھائی وہاں پہ پھینکی یا کچھ کر دیا یا کچھ ایسے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، بچے تو پھر بچے ہی ہیں۔ جب بچوں کو بچہ کہہ دیا جائے تو پھر وہ بچے ہی ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا۔ اس میں لیکس ہوتے ہیں پرسنالٹی میں، اس کو اس طرح چیزوں کو جج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جس طرح بڑے رکھتے ہیں۔ تو بڑے بچوں کو اس لیول کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لائک ایز کہ جس طرح انہوں نے 40-45 سال، 50 سال، 60 سال ایج گزاری ہے، چیزوں کو دیکھا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ وہ جس پیرنٹس جس کرب سے گزر کے آتے ہیں، جو ہجر کاٹ کے آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آٹومیٹیکلی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، آپ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ چاہے والدین اڑاتے ہیں یا ساتھ والے جو اس کے دوست ہیں وہ اڑاتے ہیں، یا پھر وہ ریزن بنتا ہے کلاس فیلو میں، جو کلاس میں جب بیٹھتا ہے تو وہاں پہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ چاہے اس کے فزیکل سٹرکچر کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس کی کچھ عادات کی وجہ سے کرتے ہیں، یا جس طرح بھی کیا جاتا ہے، جس طرح بھی بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ بزدل بن جاتا ہے، بچہ بریو نہیں بنتا، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جب اس کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں شاید غلط کر رہا ہوں، لوگ ہنس رہے ہیں میرے اوپر، تو اس کے اندر وہ اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ شاید وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں کر رہا ہے، وہ جب اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جی، یہ تو بس ویسے ہی لگا ہوا ہے، اس سے تو کچھ ایسا کام نہیں ہوگا، لائک ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جب گھر سے ہی لوگ اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے، جب پیرنٹس ہی اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی بزدل بن جائے گا، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ والدین سے ہی بچہ سیکھتا ہے، والدین کو دیکھتے دیکھتے وہ بڑا ہوتا ہے، والدین اس کی نرچرنگ کرتے ہیں، والدین اس کے لیے جو تربیت کا باعث بن سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
تو جب وہ والدین سے ہی ایسی چیز کا توقع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری مذاق اڑائی جا رہی ہے، کوئی وجہ ہے کہ میرے اندر ڈیفیشینسی ہے، مجھے وہ کہتے ہیں نا ایز اے کمپلیٹ چائلڈ میں نہیں ہوں، میرے اندر لیکس ہیں، تو وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کام شاید کرنا ہے تو بزدل انداز میں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتا کہ جو بھی میں کروں گا میری مذاق اڑایا جائے گا، شاید غلط ہی ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لائک ایز دیز کائنڈ آف تھنگز اس کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کا مذاق نہ اڑائیں۔ باقی اگر لوگ اڑا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اگر باقی لوگ نہیں اڑا رہے، وہ خود ہی اس چیز کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ بچوں کو ہر وقت ہر چیز کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بچہ بزدل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فیکٹر والدین کو چاہیے کہ اس سے اوائڈ کریں کہ بچوں کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ بچہ اپنی ایج میں ایک کمپلیٹ انسان ہوتا ہے، وہ چاہے 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، وہ ایک کمپلیٹ انسان ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف رسپیکٹ ہماری ہے، بچے کو کیا پتا، ابھی تو وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا۔ تو اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ بچہ بچہ ہوتا ہے۔ بچہ اپنی ایج میں ایک کمپلیٹ انسان ہوتا ہے، اپنی ایج کے مطابق، کیونکہ جتنا اس نے دیکھا ہوتا ہے، جتنا اس نے معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، جتنے لوگوں سے ملا ہوتا ہے، جتنا کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کمپلیٹ انسان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے اپنے بچے کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ والدین کے نام جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ اب آپ یہ کیسے سمجھیں گے جی اعتبار اگر ہم نہیں کرتے تو وہ دھوکہ دینا کیسے شروع کر دے گا؟ وہ جناب والا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بچہ آ کے کوئی بات بتاتا ہے تو آپ اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، لائک ایز اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہو، آپ تو غلط کہہ رہے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ اگر میں سچ بول رہا ہوں، اگر میں ان کو ٹھیک طریقے سے بات بتا رہا ہوں جو سچائی ہے، پھر بھی اگر میرے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا تو وہ دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو کلوز ہو کے ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو سمجھیں، ان کے معاملات کو سمجھیں اور ان کی باتوں کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اعتبار کریں گے، جب آپ بی پازیٹیو رہیں گے تو آپ کا بچہ آٹومیٹکلی بی پازیٹیو ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو بچہ موسٹلی جھوٹ بول دیتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو وہ بھی پھر سمجھتا ہے، تو وہ بھی پھر ایسے پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس کا ری ایکشن لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ جی اس کو شو کرا رہے ہیں نا کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہو، آپ ایسے کرتے ہو، اس کے بچے کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، تو وہ پھر دھوکہ دے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اگر میں سچ بتا رہا ہوں تو مجھے سچا نہیں مانا جا رہا تو میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ آٹومیٹکلی سمجھ لیں گے۔ جب وہ پھر جھوٹ بول کے جب بات بتاتا ہے تو ماں یا باپ خوش ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اب آپ بات ٹھیک بتا رہے ہو، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہیں، وہ ایسا سننا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا کہے، وہ سچائی کو نہیں سننا چاہتے، وہ اس بچے کی ان باتوں کے اوپر، ان عوامل کے اوپر، ان حرکات کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ جب وہ اعتبار نہیں کرتے، جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اس پر اعتبار نہیں کرتے، تو پھر جب بچہ اس کو موڈیفائی کرتا ہے، جب بچہ اس میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے، تو پھر والدین جب اعتبار کرتے ہیں تو بچہ پھر یہ چیز سوچتا ہے کہ اگر جب میں نے سچ بولا تو انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اب میں نے جھوٹ بولا تو اعتبار کرنا شروع کر دیا، تو وہ دھوکہ دے کی طرف چلا جائے گا۔ وہ اپنے آنے والے وقت میں ہمیشہ ایسے ہی کرے گا کہ اس میں ملاوٹ کرنا شروع کر دے گا، آپ کو سچ نہیں بتائے گا، کیونکہ آپ اس کی سچی بات کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے نا، آپ اس کی حقیقت کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر رہے، تو وہ پھر دھوکہ دے کی طرف چلا جائے گا۔ اب تیسری یہ چیز آ جاتی ہے کہ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
ہاں، یہ بڑی ایک مین چیز ہے کہ کوشش دیکھیں، آ، یہ جو محنت ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو موٹیویٹ کریں گے، جب آپ بچے کو انسینٹیوز دیں گے، جب آپ بچے کو اس کی ایک چھوٹی سی کامیابی کے اوپر گلے لگائیں گے، جب آپ بچے کو ہگ کریں گے، جب آپ بچے کو اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابی کے اوپر انعام دیں گے، اگر آپ بچے کو اس کی چھوٹی ایج میں ہی تنقید کرنا شروع کر دیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ یہاں سے غلط کر رہے ہو، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ نے یہ کیوں کیا، جب آپ جا بجا ہی اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر کوشش کرنا چھوڑ دے گا، آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے وہ پوم لکھتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی رائٹنگ کر کے لے کے آتا ہے آپ کی طرف، تو آپ اس کو گائیڈ کرنے کی بجائے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے جو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو مار دیتے ہیں، آپ اس کے قاتل بن جاتے ہیں، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو ایبلٹیز ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے، جو بلینک سلیٹ جو مائنڈ میں ہوتی ہے، جس کے جو خداداد صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جو آلریڈی امپیور تھنگز ہوتی ہیں، آپ جب ان کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اس کی جو کریٹیوٹی ہے، آپ جب اس میں اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ جب بجا بجا تنقید کریں گے تو بچہ کوشش کرنا چھوڑ دے گا، وہ پھر ایسے ہی کرے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، جیسے وہ ایک ہے تو نا کہ ایک یہاں پہ میں اس گھوڑے کی ایگزامپل دینا چاہوں گا، اس کی بکری کی ایگزامپل دینا چاہوں گا، مطلب جو بھی چیز ہے، جو بھی منکی ہے، آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کو ٹرین کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ عوامل اختیار کرتا ہے، ویسے ویسے وہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کچھ ایسی کوشش نہیں کرنی، جیسے آپ کہیں گے وہ ایسے کرے گا، آپ اس کو جو جو ٹرکس سکھائیں گے، جو جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم کرے، وہ ایسے ایسے پرفارم کرے گا۔ تو بچے کی بھی ایگزامپل ایسے ہی ہے، جب آپ جا بجا اس کو بے جا طریقے سے تنقید کریں گے تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دے گا، بس وہ پھر اس کے اندر وہ کریٹیوٹی، وہ خداداد صلاحیتیں، وہ تمام عوامل، وہ ایبلٹیز، وہ کیپیبلٹیز وہ مان پڑ جائیں گی، وہ کوشش ہی ختم ہو جائے گی، وہ جب ٹرائی نہیں کرے گا، جو اللہ پاک نے اس کو ایسی ایسی اذانت دی ہے، جب وہ ٹرائی نہیں کرے گا، پتہ ہے اس کو کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر والدین نے تنقید کر دیں، یہ کیا کر رہے، یہ کیوں کر رہے، یہ تم نے غلط کر دی، یہ ایسے کر دی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ختم ہو جائے گا اس کے اندر وہ ٹرائی کرنے والی جو ہوگی نا وہ صلاحیت، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور نیکسٹ جو چیز آتی ہے کہ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی نا، جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی گہرائی والی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے آیا کہ ٹھیک ہے جی اگر تعریف نہیں کی تو کیا ہوا۔ آپ کو چاہیے، والدین آپ کو چاہیے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تعریفیں کریں۔ آج بچہ اگر اچھا پرفارم کر کے لایا ہے، آج اس نے 2 کا ٹیبل یاد کیا ہے، آج اس نے ایک سورت قرآن پاک کی یاد کی ہے، آج اس نے ایک کوئی چھوٹی نظم یاد کی ہے، تو آپ اس کی تعریف کریں۔ جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر ایبلٹیز پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بچے کی تعریف نہیں کرتے، وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج اس نے اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس کی تعریف کریں، آج اگر اس نے اچھے شوز پہنے ہوئے ہیں آپ اس کی تعریف کریں، آج اگر اس نے اپنی پرسنالٹی کو اچھا کیا ہے، اچھا دکھ رہا ہے، تو آج اس کی آپ تعریف کریں۔ اگر آپ بچے کی ان چیزوں کے اوپر تعریف نہیں کریں گے تو بچے اچھی چیزوں کو پسند نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، کیوں؟ ان کی تعریف ہوئی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں اچھا لگ رہا ہوں، اگر اچھا آج میں اچھا بن سنور کے آیا ہوا ہوں، تو اگر میری تعریف نہیں ہوئی تو میں اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا،
کچھ بھی نہیں ہوگا، تعریف تو ہونی کو نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ جو صلاحیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو اس کے اندر کنٹراڈکشن ہوگی وہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے والدین آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کی تعریف کرنی ہے، بچوں کے چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر تعریف، کیونکہ ان کے عوامل بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے تعریف کرنی ہے۔ وہ اگر آج اب اسکول سے واپس آیا تو وہ کچھ باتیں ایسی کرنا شروع کر دے گا، جی آج میں نے یہ کیا، آج میں نے ٹیچر کو یہ کہا، ٹیچر نے مجھے یہ کہا، آج میں نے اس کلاس فیلو کے ساتھ یہ۔ آپ بیٹھے نا، آپ سنیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنیں، آپ ان کو سمجھیں وہ کیا نہ کیا چاہ رہا ہے، یہی اس کی باتیں ہیں نا، اس سے آگے کیا بڑھے گا، اس کے بعد سکول ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ بچہ آیا جی، دوسری کلاس کا بچہ آپ کا بچہ ہے جی، تو وہ آ کے شروع کر دے گا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بات کی، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی، یا جو بائیڈن نے یہ بات کی، ایسی تو باتیں نہیں کرے گا نا، وہ کیا بات کرے گا۔ میرے ساتھ جو دوست ہے، میرا دوست طاہر، وسیم، اکرام، اینی کائنڈ آف تھنگ جو بھی ہے، تو اس نے آج یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، مجھے ٹیچر نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ باتیں کرے گا نا۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے آپ کو وہ آگے پالیٹکس کی باتیں بتائے گا، تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کی ان چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنی۔ آج اگر وہ اسکول سے پڑھ کے آیا تو اس کی تعریف کریں کہ بیٹا آپ آج اسکول سے آئے ہو، آپ پڑھ کے آئے ہو، آپ نے اچھا کیا ہے، آج آپ کا ڈے ایسا تھا، آج آپ نے کھانا کھایا، آپ نے یہ کیا، آج آپ نے یہ اچھا کام کیا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو اچھا پہنے گا آپ نہیں لے کے دینا نا، اگر کپڑے اچھے لے کے دیے تو یو مسٹ ہیو ٹو سے دیٹ یو آر لکنگ ویری ویل۔ آپ جب یہ تعریف کریں گے تو بچے کے اندر کچھ ایسے جذبے پروان ہونا شروع ہو جائیں گے، کیوں؟ والدین اس کے لیے رول ماڈل ہے۔ نیکسٹ چیز آ جاتی ہے جو آپ نے دیکھنی ہے، نیکسٹ چیز یہاں پہ ایک آ جاتی ہے کہ جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑا نازک عوامل ہے جو والدین کو لازمی سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بچوں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، جسمانی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ یہ ان کے لیے ان کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ تو آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک باپ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک تھپڑ لگاؤں گا یا لگاؤں گی تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بچہ تو ٹھیک ہے چل رہا ہے، بچہ آپ کے سامنے ایک اسٹیچو بن کے چل رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ نہیں ادراک کہ یار اس کی صلاحیتوں کو آپ مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک تھپڑ سے اس کے اندر جو اللہ پاک نے ایسے نروز رکھے ہوئے ہیں دماغ کے اندر، آپ اس کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی اس کو جسمانی سزا دیتے ہیں تو آپ اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ مار پیٹ سے، چیخو چرا سے جب بھی آپ اپنے بچے کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر ہوتا ہے جو دب جاتا ہے، جو اس کے اندر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ موسٹلی یہ چیزیں کی، کیونکہ یہ جو مائنڈ ہے یہ بھی ایک سائنٹیفک وے سے کام کرتا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اللہ پاک نے اس چیز کو بنایا ہے کہ کتنی اس کے اندر نروز ہیں اور کس طرح وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو اسکل بنایا گیا یہ بڑا سخت ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے بنانے کی بھی کوئی ریزن ہے نا، اگر اللہ پاک نے اس کو سخت بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، کیا وجہ ہے اس کو سخت بنانے کا۔ تو اس وجہ سے جب یہ چیز آپ سوچیں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے جو جسمانی فیکٹر ہیں، جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو موسٹلی اگر آپ دیکھ لیں اس کا بازو کھینچیں تو وہ نکل جائے گا، وہ ڈس جوائنٹ ہو جائے گا۔ تو جہاں کہ آپ بڑے بچے کو بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ پیار سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے کہیں دیکھیں جی اس کی گردن نہ موڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، لائک دیز کائنڈ آف تھنگ۔ تو جب آپ اپنے بچے کو تھپڑ رسید کرتے ہیں نا، اس کے اندر جو دماغ کے اندر جو نروز ہوتی ہیں نا وہ دب جاتی ہیں، وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آج آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ آج اگر آپ سائنس کا ریفرنس لے لیں نا، آپ ریسرچ پڑھ لیں تو ایسے بچے کن ذہن ہو جاتے ہیں، ایسے بچے جن ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، جو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ پروان نہیں چڑھتی۔
تو یہ جو مار پیٹ ہوتی ہے، یہ آپ بچے کے خلاف ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کو مار رہے ہیں، آپ اس کے خلاف ایسے عوامل لے کے آ رہے ہیں کہ جو اس کو زندگی بھر غلام بنا کے رکھیں گے۔ کیوں؟ اس نے خود تو سوچنا کوئی نہیں ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ناؤز تھی، جو وائرنگ سسٹم ہے اس کے اندر، وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا نا، تو وہ آپ کو بجلی کیا دے گا؟ خاک بجلی دے گا۔ وہ خاک ایکسپیریمنٹ کرے گا، وہ خاک ایسی چیزیں لے کے آئے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کا مذاق نہیں اڑانا آپ نے۔ سیکنڈ چیز، آپ نے اپنے بچے کے اوپر اعتبار کرنا ہے۔ تھرڈ چیز، آپ نے اپنے بچے کی تنقید نہیں کرنی۔ فورتھ چیز جو آتی ہے، بچے کی تعریف آپ نے کرنی ہے، اس کی بدتعریفی نہیں کرنی۔ اینڈ دا ففتھ اینڈ دا فائنلسٹ تھنگ از دیٹ کہ بچے کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ آپ نے تمام چیزوں کی بنسبت ڈفرینٹ چیزیں یوز کرنی ہے۔ آپ اپنے بچے کو اعتماد دلائیں، آپ اپنے بچے کے لیے کانفیڈنس کا باعث بنیں۔ آپ اپنے بچے کا مذاق نہ خود اڑائیں نہ کسی کو اڑانے دیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بچے کو فیوچر کا لیڈر بنانا ہے، آپ نے اپنے بچے کو بزدل نہیں بنانا، آپ نے اپنے بچے کی تعریف کرنی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو پسند کرے۔ آپ نے اپنے بچے کو مارنا پیٹنا نہیں ہے کہ اس کی صلاحیتیں دب جائیں، بلکہ آپ نے اس کا ریزن بننا ہے کہ آپ کے بچے کی صلاحیتیں اور پروان چڑھیں۔ آپ نے اپنے بچے کے اوپر تنقید نہیں کرنی، جا بجا تنقید نہیں کرنی، بلکہ تعریف کرنی ہے تاکہ وہ کوشش کرے اور پرفارم کرے اور نئی نئی چیزیں لے کے آئے، اور اپنے جو بلینک سلیٹ ہے جو اللہ پاک نے اس کے مائنڈ میں امپیورڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو لے کے آئے تاکہ وہ کچھ سیکھے۔ اعتبار کرنا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، وہ اور پرفارم کرے گا۔ آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا، بزدل نہیں بنے گا۔ آپ نے اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، وہ نئی چیزیں لے کے آئے گا، نئی ایبلٹیز لے کے آیا، نئے پرفارم کرے گا، نئی کریٹیوٹی کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا میسج آپ کے لیے کلیئر ہوگا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اپنے بچوں کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسے آپ اوائڈ کریں گے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔